ان دونوں کی آنکھوں کے میں بلا تمہید اور اس سے بغیر اس کے شروع ہو گیا ہوں، کیونکہ وقت کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور بات وہ نہیں ہوتی میں رٹی رٹائی گفتگو کا حامل بھی نہیں ہوں، میں سینہ بسینہ فیض سے چلنے والا آدمی ہوں۔ جس چیز کی ضرورت ہوگی، جو دل میں جس جڑی ٹھکور دی ضرورت ہو سی وہی کرتا ہوں۔ تو میرا ایک دفعہ اونچا کہنا سبحان اللہ، یہ مزاج تک ہے، میں نے مزاج سے چلنا ہے، نہ کوئی لمبی چوڑی میں کوئی یاد کر کے آتا ہوں، نہ یہ ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے دل پر اثر کرتی ہے۔ آپ دل سے سنیں گے تو یقیناً کوئی فیض لے کر بھی جائیں گے، اور یہاں سے فیوز و برکات بھی لے کر جائیں گے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی بیٹھ جائیں، ہم نے تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے اور بڑا تھوڑا سا وقت ہے۔ اصل یہ گل تھوڑی ہوئے لیکن بافیض ہوئے۔ لمبی تقریریں ہمارے نبی علیہ السلام نے نہیں بھی کی۔ کیسے حضرت انس فرماتے ہیں حضور اتنی سادہ گفتگو فرماتے تھے، اگر ہم لفظ انگلیوں پر گننا چاہیں تو وہ بھی گن لیا کرتے۔ اس گفتگو کا فیض کیا ہوا کرتا تھا، ایک جڑا گرائی آنا آیا نا دیاتی، وہ بھی سمجھ کے وہنا آیا، تے جڑا فہم اور ادراک رکھنے والا مفتی صاحب جیسا وہ بھی سمجھ کے جایا کرتا تھا۔ یہ کس کی مجلس کا فیض ہے؟ یہ مجلس محمدی کا فیض ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ مجلس محمدی کا فیض ملے، آج وہ مشائخ آئے ہیں جو پکڑ کر بندے کو مجلس محمدی میں پیش کر دیا کرتے ہیں، اور یقیناً جو اس ایمان سے بیٹھا ہے، اس عقیدے سے بیٹھا ہے، آج یقیناً پیش ہوگا۔ ایک دفعہ کہو نا سبحان اللہ۔ ہاں، یہ عام محفلیں نہیں ہیں، یہ محفل کے اندر ایک اور محفل بنی ہوتی ہے۔ یہ صاحب درد لوگ سمجھتے ہیں، یہ صاحب خشیت الہی لوگ سمجھتے ہیں۔ بھائی بیٹھ جاؤ، ڈسٹربنس نہ کرو، بیٹھ جاؤ۔ یہ ہم خود بنفس نفیس آئے ہیں، موبائل میں ریکارڈنگ ہوتی ہے، ہمیں سن لیجئے، یہ ریکارڈنگ تو بعد میں بھی مل جائے گی۔ ہم خود آئے ہوئے ہیں ظاہری طور پر، یہ بھلے آپ ریکارڈ کریں لیکن یکسوئی خراب نہ کریں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، کیا بات کر رہا تھا کہ بھئی یہ مجلس محمدی میں پہنچا دیں گے اگر آپ ذرا دل جوڑ کر بیٹھیں، اس مجلس میں ذرا آنکھوں کو کھول کر بیٹھیں، دل کو جوڑ کر بیٹھیں۔ تو اچھا، اب میں آ جاتا ہوں کیونکہ گفتگو کرنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا نام لازمی لوں کہ جس کی وجہ سے حضرت صاحب قبلہ عالم دیکھو نا پیر تے بول رہے ہیں، اے فقیری ہونے کدھر سالک آباد شریف، کدھر باغدرہ شریف، ملک نواز اعظمی صاحب رحمت اللہ علیہ کے جن کے ایصال ثواب کی یہ نشست سجی ہے، وہ ایسا خادم ہے کہ وہ درویش صفت خادم تھا نا، کم بولنے والا آیا، لیکن جتھے کوشش یہ ہونی ہے کہ میرے حضور قبلہ عالم دے اشتہار لگن، اور شریف دے اشتہار لگن، ہر طرف مختلف خدمات ہیں، یہ اس کی یہ سمجھے کہ اس کا خلوص ہے۔ اور پھر ایک یہ بات شامل ہو گئی، پھر یہ جو آج ذکر ہونے والا ہے، یہ تو بات جی، اور یہ جو یوم عرس ہے، اور آج جن کے عرس میں آج ہم آئے ہیں، جی میں اسی طرف آ رہا ہوں، اور حضرت صاحب قبلہ عالم کے لیے شاید ایسے دنیاوی مفاد کے لیے آنا مشکل ہوتا، لیکن آج جس ہستی کے عرس میں آئے بیٹھے ہو، آج جس ہستی کے عرس میں آئے، یہ وہ بات ہے، یہ وہ بات ہے۔ باقی آپ کو پتا ہے کہ یہ علامہ صاحب کو پتا ہے، یو کے تک بھی جانا ہو تو صاحبزادے ہی جاتے ہیں، یہ ایک صاحبزادہ بھی کہیں جائے تو پورے لاکھوں کے مجلوں کو پورا فیض تقسیم کر کے آتا ہے۔ وہ آج خلیفہ عمر صاحب کی خوش بختی ہے، حاجی الیاس صاحب کی خوش بختی ہے، آج تے پانچ پیر تواڈے کو لائے ہیں، ایک بھی حضرت صاحب کو کسی ایک صاحبزادے کو نمائندہ بنا کر بھیجیں تو وہ بھی پورا پر کر آتا ہے، پورا فیض تقسیم کر کے آتا ہے۔ یہ تمہاری صرف خوش نصیبی نہیں ہے، یہ پورے لاہور کی خوش نصیبی ہے، یہ سب کی خوش نصیبی ہے۔ اور بالخصوص اس محفل کو سجانے والے خلیفہ عمر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے کہ ان کی وجہ سے آپ سب بھی فیض یاب ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب میں آتا ہوں ذرا گفتگو، ذرا ایک دفعہ کہو نا سبحان اللہ بغیر کسی بریک کے۔ اچھا، اب میں نے شروع میں سبحان اللہ آپ نے خود ہی آج نظر عنایت داتا صاحب کی بھی شروع ہو گئی، حضرت صاحب قبلہ عالم فرما، حضرت طاہر بندگی رحمت اللہ علیہ کی بھی توجہات شروع ہو گئی۔ یہ خلیفہ ہیں حضرت امام ربانی سبحان اللہ، مجدد و منور الفسانی۔ اچھا، برحال چلو یہ دیکھو نا، مجدد صاحب کا فیض آٹومیٹکلی آ گیا،
خلیفے نہ ذکر ہویا ہے تو مجھے صاحب دا اپنا ذکر بھی نال ہو گیا. تو ایسے خلیفے بنو تاکہ تساں نہ بھی پھر آگے پیر دا بھی ذکر ہوئے نا. خلیفے ایجے بندے بڑھن کہ شیخ دا ذکر بھی سامنے آ گیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آج ہم جس کے ذکر کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں, جس کی بات کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں, بھئی توجہ ہے, ایک دفعہ کہو نا سبحان اللہ. اچھا میں نے شروع میں ایک آیہ مقدسہ پڑھی ہے, بڑی توجہ چاہوں گا. وَرَفَعْنَا لَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بولو آپ کے ذکر کو. اب ہمیشہ ایک بات جان رکھو, حضور کے ذکر کو رب نے بلند تو کیا ہی کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب جو جس کو بھی کملی والے سے نسبت ہو گئی, اب جو یار کے ارد گرد ہوتے ہیں, آقا کے ارد گرد ہوتے ہیں, او کملی والے کے ذکر کے وسیلے سے اللہ نے ان کے ذکر کو بھی عام کر دیا. حضور کا ذکر تو بلند ہے ہی ہے. آپ کے جو ارد گرد, یار تھوڑا پیچھے سے شروع کرتا ہوں. رب نے جب دلوں کی تخلیق فرمائی نا, کائنات کے اندر دلوں کی تخلیق فرمائی, تو دلوں کے اندر سے جو سب سے پسندیدہ دل تھا نا, بھائی میں تمہید باندھنے لگا ہوں, ساتھ ساتھ جڑو اور گفتگو ٹائم کم ہے. میں دلوں کی جب تخلیق فرمائی, فرمایا جو سب سے پسندیدہ دل ہے وہ اپنے یار کا رکھا. اب انہی دلوں میں سے چن کر, بہت سارے قلوب و اذان میں سے چن کر جو نبی کے ارد گرد ہوں گے, بھائی بولو نبی کے ارد گرد ہوں گے, ان دلوں کو بھی چنا. میں تھوڑا اور اضافہ کرتا ہوں علامہ صاحب, اس روز ازل جب ہم نے بھی گواہیاں دی تھی, ابھی ڈیٹیل جائے بغیر, او مجھے کہنے دو, او آج مجھے تمہیں مبارک دینے دو, او تمہارا دل کسی بدبخت کا دل نہیں تھا, او تمہارے لیے اللہ نے وہ دل چنا, او جس کے اندر عثمان غنی کی محبت بستی چلی آ رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. میں نے توڑوں گال شروع کی تھی, بہت توڑوں پچھوں. اس کا مطلب ہوا آپ کا اور ہمارا یہاں پر بیٹھنا, حضرت عثمان غنی کا ذکر کرنا, مشائخ کو بلا کر کرنا, ان کی معیت میں بیٹھ کر کرنا, یہ اس بات کی سند ہے کہ ہم چنے ہوئے ہیں. ہم بولو بھائی, جو چنا ہوا ہے اس سے میری, ہم چنے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے تو اللہ کا شکر اس بات پر ادا کرو کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر اس بات پر ادا کرو کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے. اور تمہارے دل میں تو کہیں ابو بکر و عمر کی محبت کا چراغ نظر آتا ہے جلتا ہوا. تمہارے دلوں کے اندر حضرت عثمان غنی کی محبت کا چراغ نظر آتا ہے, اور تمہارے دلوں کے اندر حیدر کرار کی محبت کا چراغ نظر آتا ہے. اتنے تک نہیں, کہیں حسن کی محبت کا چراغ نظر آتا ہے, کہیں حسین کی محبت کا چراغ نظر آتا ہے, کہیں حضرت ام المومنین کی محبت کا, اتنے تک نہیں, چراغ نظر آتا ہے. تو عرض میں, اچھا اب انہی دلوں میں سے نا, اب میں بڑا خوبصورت دل, میں ذکر تو ہٹیا نہیں ہے جی, میں نے کہا کہ ذکر جس کو نبی سے نسبت ہوئی, جو نبی کی معیت میں بیٹھا, جو حضور کی صحبت میں بیٹھا, اللہ نے اس کے ذکر کو بھی بلند کر دیا. اب ان بہت سارے ذکروں کے اندر سے جس کا ذکر ہم نے کرنا ہے, ان بہت سارے اذکار کے اندر سے جس کا ہم نے ذکر, میں ذکر تو ہلیا نہیں ہے جی, شریف صاحب حاضر ڈیوٹی بیٹھے ہوئے ہیں, میں ہلا نہیں ہوں. اچھا جی, اب ہم نے جس کا ذکر کرنا ہے نا, اس کا پہلا تعارف سنو. سیدہ ام کلثوم کے شوہر, بھائی بولو سبحان اللہ اونچا, یہ تعارف شروع کرنے لگا. اچھا جی, ان کا اور کیا تعارف ہے؟ یہ تو حضرت خاتون جنت کے بہنوئی بھی لگتے ہیں. یہ ایسے بھی رشتے بیان ہوتے ہیں بھائی, لوگ رشتے چاہ کے پہ پھرنے. عثمان غنی کے رشتے اب گنا رہا ہوں, ذرا گنو, اور ایک کٹ وادی رہ گیا نا, خالص سودا ان کو کٹ ملنے لگتے ہیں. اور میں دسن لگا نا یہ رشتے, اب میں جوڑی جا رہا ہوں, ٹائم کم ہے, میں ساتھ. اچھا اب یہ تو مولا کائنات کے ہم زلف بھی نظر آتے ہیں.
یہ میں تعارف حضرت عثمان غنی پیش کر رہا ہوں. جس کے دل میں ٹھنڈ پڑ رہی ہے وہ کہے سبحان اللہ. اچھا اب ان کو دیکھوں, یہ تو مجھے ذوالنورین بھی نظر آتے ہیں, ذوالہجرتین بھی نظر آتے ہیں. اچھا چلنے نکتہ سمجھاواں. او ایتھے مولا کائنات بھی بے مثال, جس کو ایک شہزادی ہے او اس دا جوڑ نہیں لبنا, او جس دے حصے وچ دو شہزادی آئی ہیں اس دا جوڑ کتھوں لبسی. او جس کے حصے میں ایک شہزادی آئی اس کا جوڑ نہیں ملتا. مولا کائنات بھی بے مثال, میں عثمان غنی کے صدقے کیوں نہ جاؤں کہ جس کے گھر میں دو شہزادی. اچھا سنو, صرف دو نہیں, اگلی گل سنو. حضور سے پوچھا گیا یہ جو عثمان غنی کا رشتہ ہے اس کے بارے میں حضور نے بھی کوئی ذکر کیا ہے. فرمایا حضرت عثمان غنی کو فرمایا, بلایا پاس, فرمایا یہ جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے میری شہزادی کا رشتہ تمہارے ساتھ طے کر دیا ہے. ہاں جی, اس کا مطلب ہے علامہ صاحب سنیں, سبق سنا رہا ہوں. او آج کل عام والد بھی ہوئے تے او بھی سوچ سمجھ کے ویک پرکھ کے, سوچ سمجھ کے ویک پر, میں سادی گفتگو کر رہا ہوں, مجھے انٹلیکچوئل والی گفتگو بھی کرنے آتی ہے, علمی بھی آتی ہے, لیکن جڑا ذہن بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں عام فہم بھی سمجھے. وہ عام جا بندہ ہوئے وہ بھی سوچ سمجھ کے ویک پرکھ کر بیٹی کا رشتہ. اب یہ تو دیکھو یہ عثمان غنی کا رشتہ کون طے کروا رہا ہے؟ اللہ. بولو اللہ. کون طے کروا رہا ہے؟ اللہ. کس کے, اور آگے طے کروانے والا کون ہے آگے؟ اچھا یہاں بات ختم نہیں ہوئی. جب پہلی شہزادی وصال فرمایا, حضور نے ان کے جنازے کے موقع پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں, کتنی؟ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک عثمان غنی کو دیتا. اللہ اللہ اللہ. سنیں, ایک کے بعد ایک روایت میں آتا ہے 40, ایک میں آتا ہے 70, ایک میں آتا ہے 100. میں دستا ہوں, لیکن مسئلہ یہ حدیث دکھانا ہمارا کام ہے, منانا ہمارا کام ہے. مناسن مولوی پہ مناسن اسی تے فقیر آسا کلو تے ہیں بھی نہیں مننے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ, ہم تو طالب علم ہے, یہ مفتی صاحبان کا کام ہوتا ہے, یہ منواتے رہیں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, ایک روایت کے مطابق 40, ایک روایت کے مطابق 70, ایک روایت کے مطابق 100 بھی ہو تو میں ایک کے بعد ایک عثمان غنی کو دیتا. اچھا اب یہ دیکھو, آپ کو پتا ہے کہ ایمان کا ایک جز حیا بھی ہے. ایمان کا ایک قیمتی جز کیا ہے؟ حیا بھی ہے. اب حضور نے جو ذکر فرمایا ہے عثمان غنی کا, فرمایا اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ حیادار عثمان غنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جتنے اگر حیا والے ہیں تو اس کا مطلب ہے اتنے کامل ایمان والے بھی. اگلی بات جو سمجھانا چاہتا ہوں, جتنے زیادہ حیادار ہیں تو اس کا مطلب ہے اتنے کامل ایمان والے ہیں. یہ کامل حیا والے بھی ہیں اور کامل ایمان والے بھی ہیں. اور عثمان غنی سے قیامت تک وہی حیا کرے گا جس کے اندر حیا باقی ہو. کھا گئے زندہ باد. میں نے کوئی بات کی ہے, میں نے کہا یہ کامل حیا والے ہیں, ایٹ لیسٹ تمہیں تھوڑی سی تو حیا ہونی چاہیے. بندہ گلا کرے کامل حیا لے دی, ایٹ لیسٹ اس نے اپنے اندر تھوڑی جی تے حیا ہوئے نا. باتیں کرنی کامل الحیا والایمان کی, تو ایٹ لیسٹ اس کے اندر تھوڑی جی رتہ ذرہ برابر حیا ہونی چاہیے. ہاں تو یہاں سے یہ بھی سمجھ آیا یہ بے حیا کا کام نہیں ہے عثمان غنی کا ذکر کرنا, حیا والے کیا کرتے ہیں ذکر عثمان غنی. ہاں
ہاں تو ہماری کسی سے کوئی نہیں. ہم نے یہ نہیں بتانا کون کیا کرتا ہے, کون کیا کرتا ہے, کون کیا نہیں کرتا. ہم نے یہ بتانا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہ کرتے. ہاں, نہ کسی کا چھیڑنا, نہ کسی کا چھیڑانا, لیکن اپنی بات رکھنا. اس پر اگر کسی کو کوئی معاملہ ہے تو وہ بات کر سکتا ہے. فقیرانی گال ہو رہے, وہ ان کا اپنا انداز ہے. اچھا اب سنیں, میں نے کہا اچھا اب یہ جی بڑا میں لے کے آیا ہوں. علامہ صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا. حضور اے ہن تھوڑی جیاں اے گلاں بھی سنو, اے بہوں کاٹون اساں سٹیج تے اے گلاں بہوں کاٹون. حضور مہاجرین کے گروہ میں کے گھر میں تشریف فرما تھے. وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق بھی تشریف فرما, حضرت فاروق اعظم بھی تشریف فرما ہے, حضرت عثمان غنی بھی تشریف فرما ہے, حضرت مولا علی بھی تشریف فرما ہے, حضرت طلحہ بھی تشریف فرما ہے, حضرت زبیر بھی تشریف فرما ہے. یہ سارے صحابہ اور بھی کئی صحابہ ہیں, یہ تشریف فرما ہے. حضور نے فرمایا جلدی سے اٹھ کر اپنے اپنے کف کہتے ہیں ہم پلہ, ہم مرتبہ, اپنے اپنے ایک جیسے ہم پلہ, ہم مرتبہ کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اٹھ کر سارے موجود ہیں, میں نے کیا سارے موجود ہیں, حضور تشریف فرما ہے اور فرماتے ہیں اٹھ کر اپنے اپنے ہم پلہ کے ساتھ, ہم مرتبہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اپنے اپنے ہم پلہ, یار غور کرو, اپنے اپنے ہم پلہ ہم مرتبہ کے ساتھ کف کا لفظ آیا ہے نا, اور یہ مستدرک للحاکم میں بھی یہ موجود ہے. حوالے سارے میرے کول پہ ہیں, لیکن بات, اور امام حاکم نے اس کو صحیح الاسناد حدیث کہا ہے, تو وہ میں برل تو بات کرنا چاہتا ہوں. آپ سارے فرمائے اپنے اپنے ہم پلہ, سارے اپنے اپنے کے ساتھ کھڑے ہو گئے. حضرت عثمان غنی آخر میں بچے. حضور نے آپ کو سینے سے لگایا, فرمایا یہ عثمان میرا یہاں پر بھی دوست ہے اور آخرت میں بھی دوست ہے. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, عظمت و شان خلیفہ رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا یہ دنیا و آخرت میں عثمان میرا دوست ہے. ہن جے میں ایسا عید ہی بڑھا چھوڑا, عیداں ایویں جڑا ہے وہ بڑھائی رکھنے ہو. ویسے تو ہم اس ٹریک پہ چڑھتے نہیں ہیں, تم ہمیں اس ٹریک پر چڑھانا چاہتے ہو تو یہ عیدیں کب بناؤ گے؟ یارا نہیں سمجھنے پہ لوریاں نہ مزہ آسی تو پھر کدھر آسی. اور میں جی عید اناؤنس کر چھوڑا, تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے. اچھا یہ بھی یہ ہے جی, ہم تو مولا کائنات کی, وہ مولا تو سب مانتے ہیں, تو نہ اس تیڑی کیوں یاد آئے؟ مولا کائنات کو ایک تیڑے فضیلت ملی ہے یا اور تیڑیاں بھی ملی ہے؟ یہ بولے بالے جو میرے لوگ ہیں میں ان سے مخاطب ہوں, جو ہماری صفوں میں بھی کہلاتے ہیں, جو ہمارے بھی بنتے ہیں. اور یارا تمہیں پھر ایک فضیلت کیا, مولا علی کو ایک دن فضیلت ملی تھی یا باقی بھی تو فتح مکہ کے دن کی عید کب آئے گی؟ ماننا پڑے گا یہ رنگ تمہارا نہیں ہے, یہ بیگانوں کا ہے. او یارا بیگانیاں کیوں تکنا ہے؟ او تیری صف کے اندر مجدد الفسانی رہتے ہیں, وہ کیوں نہیں نظر آتے؟ بیگانوں کا رنگ اتنا چڑھ گیا, تمہیں داتا علی اجمیری کیوں نہیں نظر آتے؟ امام ربانی کیوں نہیں نظر آتے؟ حضور شاہ نقشبند کیوں نہیں نظر آتے؟ تو عرض کرنے کا یہ عیدیں کب آ رہی ہیں؟ اللہ اتھانی گالے نا, تے جس کے ہاتھ کو رسول اللہ اپنا ہاتھ کہیں وہ عید بیت رضوان کب آ رہی ہے؟ اول تو اس ٹریک پہ جانا نہیں, اول تو پھر تو دروازے کھلتے جائیں گے. ہاں اول تو اس ٹریک پہ جانا نہیں ہے. اگر بادشاہو اس ٹریک ہوتے ٹور پہ ہوتے پھر باقی عیدہ بھی اناؤنس کرو. جب ہمارا یہ رنگ ہی نہیں ہے, کیا امام ربانی پیچھے کچھ چھوڑ گئے ہیں قائد کے باب میں کہ تم دوسروں کو دیکھتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کوئی پیچھے چھوڑ گئے ہیں جو تم لوگ دوسروں کو دیکھتے ہو؟ اور یہ دوسروں کا رنگ کب سے آ گیا؟ او خدارا اپنے رنگ میں پکے ہو, اپنے اکابر کے رنگ میں پکے ہو, یہ اور بہت فتنے آئیں گے.
یہ اور بہت باتیں آئیں گی، برحال میں گفتگو سے ہٹ نہ جاؤں. اچھا تو یہ ہے، میں اس سے بوگلا کا رکھنا جی، اور میں اور ادھر بھی بہت سڑیاں پڑھا رکھنا، لیکن پہلے تو اس ٹیک پہ جانا نہیں ہے. اچھا جی اب چلو اور گال چالی پہ ہی، ابھی آئے گا یکم محرم، آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا جی. اچھا جی یہ انہیں بس یکم محرم میں جان بوجھ کر فاروق اعظم کی یوم وصال کو گسیڑتے ہیں. اچھا اب میرے اپنوں سے سوال ہے، یہ سنی کب سے دن کا تعین کرنے لگا؟ ہم تو سارے سال ابو بکر و عمر، عثمان غنی، مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہیں. یہ اپنوں سے گلا ہے، وہ تمہیں کیا ہو گیا؟ چلو تم 26 کو ہی کر دو، 26 الحج کو کر دو، یکم کو کر دو. گلا یہ ہے کہ یہ تمہارے بڑوں کا طریق نہیں ہے، اور تمہارے بڑے تو سال سال، ہر دن، ہر گھڑی، ہر لمحہ کبھی اہل بیت کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں، کبھی صحابہ کا ذکر کرتے. یہ ہمارے بولے بالے سنی کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ جن کو تم خوش کرنا چاہتے ہو انہوں نے نہ 26 کو منانا ہے، نہ انہوں نے یکم کو منانا ہے. تو اپنے بڑیاں تک، آپ اپنے بڑوں کو دیکھو، بولے بالے سنیو، اپنے بڑوں کو دیکھو کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. ہاں وہ نہ 26 والے ہیں نہ یکم والے ہیں. اچھا ویسے یہ کوئی جان بوجھ کے نہیں ہے. الاستیاب اٹھائیں، البدایہ والنہایہ اٹھائیں، میرے کو سارے پے ہونے. مسئلہ یہ کہ ہم جان بوجھ کے نہیں گسیڑے. یکم کی بھی روایات ملتی ہیں، ہاں یکم کی بھی الطبقات الکبریٰ اٹھائیں، یہ سارے روایات اٹھائیں، جتنے بھی آپ لے کے آتے ہیں نا، یہ جتنی کتبیں اٹھا کے لے کے آتے ہیں یہ اٹھاؤ. لیکن مسئلہ یہ ہے، اور تمہارا کام تھا ذکر کرنا. تمہارا کام کیا تھا؟ ذکر کرنا. اور تمہیں یہ سنی کب سے دن خاص کرنے لگا؟ چلو خاص کیونکہ جب جس اس میں اختلافات آ جائیں نا، جس ڈیٹ کے اندر، تاریخ کے اندر اختلاف آ جائیں، پھر جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھا جاتا. مسئلہ یہ کہ اپنا رانجھا راضی کرنا ہے. اگر تو ہم شخصی حیثیت کے اندر ان کا ذکر کرتے، ذاتی حیثیت کے اندر، تب تو شاید کسی کو مسئلہ ہو سکتا تھا. اور جب خوش مصطفیٰ کو کرنا ہے، اس کے لیے دن نہیں، ہر روز اہل بیت کا ذکر کرو، ہر روز صحابہ کا ذکر کرو. ہم نے خوش کرنا ہے، رسول اللہ سے جزا لینی ہے. یہ ان کی نسبت ہے کہ جن کی وجہ سے یہ ساروں کا ذکر چل رہا ہے. اچھا یہ بیچ میں آ گیا تھا تو کئی آپ کے پاس بھی آ جائیں گے جی، بلیک میلنگ شروع کر دیں گے کہ بھئی یہ فاروق اعظم، یہ یکم جی. اچھا جی ایک اور گل، اکھے جی یہ اہل بیت اطہار کے ذکر کو جو ہے نا وہ کم کرنے کے لیے مجھے یہ بتاؤ، میں نے تو حضور فاروق اعظم کو جب پڑھا ہے، میرے دل میں تو اہل بیت کی محبت اور ٹھاٹھے مارتی. یہ قانون کیڑا نواں آ گیا بھائی؟ او پاگل، آستانہ عالیہ مدینہ شریف. ہاں جی یہ مدینے کی ساری بات ہے، جہاں سے خیرات. اچھا کیا بات کیا کر رہا تھا میں؟ ہمارا تو اچھا جی اب یہی بات ہے تو پھر یہ قانون یہاں تک نہیں لگے گا. جو کتابوں سے تھوڑا تعلق رکھتے ہیں اور علماء سے میری بات ہے، وہ میں نے تو جہاں پڑھا ہے، جس روایت جب سامنے آئی ہے، کبھی دیکھا ہے اہل بیت اطہار کو کہ وہ صحابہ کی شان بیان کرتے نظر آتے ہیں؟ کبھی صحابہ کو دیکھا ہے وہ اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتے نظر آتے ہیں؟ اور تم سے میرا سوال ہے، پھر جب محرم آیا کرے نا تو کتابیں بھی نہیں لے آیا کرو، اس میں تو اہل بیت کا ذکر بھی نظر آتا ہے اور صحابہ نہیں سمجھے ہو یار. پھر کتابیں بھی نویاں آنو. اللہ جی جوڑ لایا ہے تو پنہ کیوں ہے؟ اہل بیت کا اور صحابہ کا جوڑ تو اللہ نے لگایا ہے، تو آج ہم کیوں اس کو الگ کرنا چاہتے ہیں؟ یار نہیں سمجھے. اچھا میں نے کہا اچھا چلو بس اسی پہ آ جاتے.
حضرت فاروق اعظم پر ہی آ جاتے ہیں. حضرت عثمان غنی سے ہوتے ہوئے میں کیونکہ ٹائم کو بھی ساتھ دیکھتا جا رہا ہوں, میں نے گفتگو کو جوش نال ہوش بھی ذرا آنکھوں نہ سبحان. اگر یہ باتیں رکھنی ہوتی ہیں نا تو میں نے کہا یہ پھر آپ ویسے بلاؤ نا جب مشائخ تو آب و تاب کے ساتھ چمک رہے ہوں, پھر ہم نے سب چیزوں کا لوازمات روحانی طور پر ایک زور ہوتا ہے ہمارے اوپر, نہیں تو پھر ایویں میں تو پھر ایویں سناواں تو پھر 2.5-3 گھنٹے ان کاموں کے لیے پھر علامہ صاحب سمجھتے ہیں بہت ٹائم. میں تو بہت مختصر اشاروں کے اندر سمجھا رہا ہوں. اور کسی نے 1.5 گھنٹے نہیں بھی پاویں کسی نہ سمجھ آوے, اللہ کرے ساڑھے اشارے ہی سمجھ آوے تے مولوی لاوے 2.5 گھنٹہ کچھ پلے نہ پہوے تے کسی دے اشارے ہی کام کر چھوڑا. تو میں صرف اشاروں کا ہی کام کر رہا ہوں, ڈیٹیل میں جائے بغیر. اچھا عثمان غنی پہ رہتا ہوں, اینڈ پہ فاروق اعظم پر آؤں گا, ذرا کہیں سبحان اللہ. اچھا حضرت مائی صاحبہ فرماتی ہیں, بھائی جلدی ذرا کہو نا سبحان اللہ. اچھا مولا علی کی شان میں نا یہ جو مین سٹریم روایات بیان کرتے ہو نا, ایسے کیا کرو کہ محرم میں پھر کتابیں بھی نئی لایا کرو کہ جس میں حضرت مائی صاحبہ عائشہ صدیقہ کا ذکر نہ ہو. اپنوں سے اگر محرم میں اگر یہی ہوتا ہے کہ ان کا جو, ویسے تو ہم ان کو بھی اہل بیت میں سمجھتے ہیں لیکن کچھ لوگ نہیں بھی سمجھتے نا, تو ایسا کیا کرو پھر وہ روایات بھی کوئی اپنی لے کے آیا کرو, کیونکہ جتنی بھی مولا علی کی مین سٹریم کی باتیں ہیں جو بڑی فضیلت والی ہیں وہ تو لائی حضرت مائی صاحبہ عائشہ صدیقہ ہیں سلام اللہ علیہ. پھر کچھ نیا انتظام کر لیا کرو. تو یہ جوڑ اوے کسی مولوی دا لایا جوڑ نہیں, اللہ دا لایا جوڑ ہے. یہ صحابہ اور اہل بیت کا جوڑ ہم نے تو نہیں لگایا نا, یہ اللہ نے انہیں اکٹھا فرمایا ہے. ہم کیا اکٹھا, برل حضرت مائی صاحبہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں, ہم اب حیا سے ہی بات چل رہی ہے نا, آپ فرماتی ہیں حضور اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے, آرام فرما تھے, باہر دستک ہوئی, کون ہے جی؟ جناب ابو بکر صدیق سبحان اللہ, افضل البشر بعد از انبیاء بالتاکید حضرت ابو بکر. بولو حضرت ابو بکر صدیق. یہ پھر عنوان بھی عنوان نکلنا ہے اور میں افضلیت ابو بکر صدیق دی طرف. اچھا ایک گال یہ بھی سن کے ادھر بھی تھوڑا اگر ٹوری گیا انہوں دا ذکر آ ہی گیا ہے. حضرت محمد بن حنفیہ آپ فرماتے ہیں میں نے مولا علی سے پوچھا سبحان اللہ, ذرا یہ بتائیں کہ کائنات کے اندر انبیاء اور رسل کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ اللہ. فرمایا ہاں ہے نا ابو بکر. سبحان اللہ. اب اگلی بات جو سمجھانا چاہیے, کیونکہ افضلیت مطلقہ اور یہ ساری چیزیں اگر میں گھسوں تو مجھے بہت ٹائم چاہیے, لیکن چلتے چلتے اس ٹاپک کو چھیڑے بنا, آخر جی ہمارا دل نہیں مانتا, دیکھیں نا مولا علی تو گھر والے ہیں. میں نے کہا تو کار والے کو زیادہ سیانا لگنا ہے, نہیں سمجھتا. افضلیت صدیق اکبر ماننے پر ہمارا دل نہیں کرتا, بلیک میلنگ ہوتی ہے, ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے کہ بھئی مولا علی تو گھر والے ہیں, وہ اہل بیت سے ہیں. میں یہ کہتا ہوں تو مولا علی سے زیادہ سیانا آ گیا, وہ خود جو کہہ رہے ہیں کہ انبیاء اور رسل کے بعد افضل ترین ابو بکر. سبحان اللہ. آج کے کسی یتیم العلم مولوی کی مانے یا باب مدینہ العلم کی مانے, سبحان اللہ. اجے نہیں گل کراں یا جو حضور کے ساتھ رہتے رہے ہیں. اچھا پر میں عنوان سے ہٹنا چاہوں, بات کیا کر رہا تھا, دستک ہوتی ہے, کون آیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. حضور تشریف فرما ہے, پوزیشن چینج نہیں فرمائی, بے تکلف تشریف فرمائے. گھر میں تو ویسے بھی بندہ ریلیکس ہوتا ہے. مائی صاحبہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں. اب ایک اور دستک ہوتی ہے, کون آیا ہے جی؟ حضرت فاروق اعظم. اب ایک تیسری دستک, سبحان اللہ. وہ قربان جائیں اس دستک کے اوپر بھی, اور جس کو دستک دی جا رہی ہے اس گھر پر بھی, جدھر وہ باہر آئے بیٹھے ہیں, جس میت میں آئے بیٹھے ہیں, جس صحبت کو حاصل کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں, وہ یہاں تو دیکھنے والے بھی ہنسی ہیں اور جن کو دیکھا جا رہا ہے وہ بھی ہنسی ہے. اچھا اب حضور تشریف فرمائے. حضرت عثمان کون ہے جی؟ حضرت عثمان غنی آئے ہیں. اب حضور نا تھوڑا سا پوزیشن چینج کر اور تھوڑا تکلف فرمایا, اور آپ کی جو پنڈلی مبارک تھی اس کا کپڑے کو درست فرمایا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. حضرت مائی صاحبہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں, یہ سارا معاملہ دیکھ رہی ہیں. جب یہ حضرات چلے گئے تو آپ نے حضور سے فرمایا یا رسول اللہ
پہلے جو شخصیات موجود تھی آپ نے تکلف نہیں فرمایا, جس پوزیشن میں بیٹھے تھے اسی طرح بیٹھے رہے. یہ جو ہی عثمان غنی آئے آپ نے تکلف فرمایا اور اپنے آپ کو درست فرمایا, طیب المبارک درست فرمایا اور پوزیشن کو چینج فرمایا. یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا عائشہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں میں اس سے حیا نہ کروں. نعرہ تکبیر, جس سے نعرہ رسالت, جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں وہ کم از کم اللہ سے فرشتوں والا حیا ہی مانگ لو. کم از کم فرشتوں والا حیا اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ عثمان غنی کی ذات کو ہم پہچانیں, ان سے فیض حاصل کریں. فرمایا جس سے, اور ایک روایت میں جس مرد سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں میں اس سے. اچھا یار بڑی سونی گل جڑی ماں بھی سونی لگنی ہے. حضور سے پوچھا گیا حضور جنت میں روشنی ہوگی؟ میں ہر بات کا ذمہ دار ہوں, میں ریسرچ بیس بات کر کے آتا ہوں, میں آواز گلا نہیں کرنا. حضور جنت میں روشنی ہوگی؟ فرمایا میرا عثمان جب جنت میں منتقل ہوگا اس کی روشنی سے پوری جنت چمک اٹھے گی. یہ حیا کا فیض بتا رہا ہوں. یہ کس کا فیض بتا رہا ہوں؟ حیا کا فیض بتا رہا ہوں. اچھا اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, آگے آتے ہیں. اچھا وہ آپ کو پتا ہے کہ حضور کو جب بہت ساری اشرفیاں پیش کی, اب جائے بغیر پیش کی, اب حضور ان اشرفیوں کو یوں اٹھاتے ہیں. حضرت عثمان غنی نے پیش کی نا, اوپر نیچے فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں آج کے بعد میرے عثمان کو اس کا کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچا. آج کے بعد میرے عثمان کو اس کا کوئی بھی عمل. اچھا بیت رضوان میں جائے بغیر, کیونکہ ٹائم بہت کم ہے, میں ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوں سمیٹ ہی جا رہا ہوں. آخر میں فاروق ایک دفعہ کہو نظر سبحان اللہ. اتنے کم وقت میں ایڈے وڈے کھلا رہے ہیں نا, بہت سمیٹنا بڑا مشکل ہونا ہے. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, میں بیت رضوان میں جائے بغیر, آپ کو پتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ, اس کا کانٹیکسٹ پتا ہے کہ جب آپ قریش مکہ سے بات کے لیے, ڈائلاگ کے لیے. اچھا یہ بھی تو دیکھو, یہ بتاؤ کہ یہ جو سفیر ہوتا ہے اس میں کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے؟ کسی کو اگر ڈپلومیٹ بنا کے بھیجتے ہیں وہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اپنے قائد کی ریپریزنٹیشن کیسے کرے گا, اسے وہاں جا کے پیش کیسے کرے گا, یہ دیکھا جاتا ہے. سنو اس سفیر مصطفیٰ کا نام حضرت عثمان غنی ہے, کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ واحد اس پورے 1400 صحابہ تھے نا, 1400 صحابہ تھے سارے, جو ہے وہ عمرہ کی نیت سے احرام باندھا ہوا تھا, یہ سارے تھے. تو حضور کو یقین تھا کہ بھئی سفیر اس وقت جس میں کوالٹی ہے نا سفیر بننے کی, وہ آسان لفظوں میں بتاؤں سفیر پر یقین ہونا بھی بڑی چیز ہے. تو قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا یہی بندہ اس قابل ہے جو سفیر بن کے جا سکتا ہے. اچھا برحال سمیٹتے ہوئے آپ گئے وہاں پر, انہوں نے کہہ دیا جی کہ یہ جو لشکر ہے اسے تو اجازت نہیں ہے, اگر آپ طواف کرنا چاہتے ہیں آپ آ جائیں, آپ کو اجازت ہے, باقیوں کو اجازت نہیں ہے. تو اب سنو بھائی توجہ ہے, میں جائے بغیر میں یہ چھیڑ بھی سکتا تھا پورا واقعہ, لیکن شارٹ ٹائم بچانے کے لیے اب شارٹ سی بات ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو اجازت ہے. یہ ایویں نہیں عشق عثمان کے چرچے, یہ آج اتنا صدیاں گزر گئی, یہ ذکر کیوں اتنا مزہ دے رہا ہے؟ یہ ان عاشقوں کی رسول اللہ سے نسبت, ان سے مودت, ان سے محبت تھی جس کا یہ نتیجہ ہے کہ دیوانے آج تک. فرمایا آپ کو اجازت ہے آپ طواف کریں. فرمایا مجھے رب کی عزت کی قسم ہے اور جب تک رسول اللہ کو دیکھ نہیں لوں گا عثمان طواف کبھی نہیں کرے. بھائی مجھے ٹائم دے. تو عرض کرنے فرمایا جب اچھا جی حضرت عثمان غنی طواف تو کر لینا چاہیے تھا, اللہ نے آپ کو اتنا عظیم موقع دیا, اللہ نے اتنا پیارا موقع دیا, زندگی کا کیا پتا تھا؟ اور جواب وجدان حال سے ایک ہی آئے گا, او ساول دی نگری تو کعبہ نثارے, کعبے دا کعبہ تے خود میں دا یار.
عثمان غنی کو پتا تھا ہے دونوں جلوہ گاؤں میں جلوہ حضور کا، او مکہ حضور کا ہے مدینہ حضور کا۔ میں اڑے تے سورہ لاواں تے پھر کم لمک ویسے میں آنا جی سورہ اے مکہ حضور کا اے نہ لاواں، اے صحیح پہ بہن اے اس تے پہ آنا۔ او مکہ حضور کا ہے، حضرت عثمان غنی وجدان حال سے کیا کہہ رہے ہیں؟ او تم مجھے طواف کے لیے کہتے ہو، مکہ حضور کا ہے مدینہ حضور کا، مکہ حضور کا ہے مدینہ حضور کا ہے، دونوں جلوہ گاہوں میں جلوہ حضور کا ہے، دونوں جلوہ گاہوں میں جلوہ۔ بھائی میں تھکا ہونا چاہیے، آپ کو تو نہیں ہے، دونوں جلوہ گاہ جلوہ حضور کا۔ اچھا بات بیچ میں رہ جائے گی جی، میں نے یہ کر دیا ساتھ تو آپ اچھا اب رکھو کو نہیں رکھو، عرض کرنے کا مقصد اچھا ادھر یہ بات ہوئی ہے جی، ادھر پیچھے کسی نے حدیبیہ کے مقام پہ تھے نا سارے صحابہ اور حضور، ادھر کسی نے خبر اٹھا جو ہے وہ یہ بات کر دی کہ جی دیر ہو گئی، کسی نے عثمان کو شہید کر دیا۔ ادھر یہ خبر چلی ہے، ادھر حضور اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہیں حدیبیہ کے مقام پر۔ اچھا کچھ صحابہ ادھر دل میں سوچ رہے ہیں عثمان تو بڑے مزے میں ہوگا، صحابہ دل میں تمنا ہے عثمان تو بڑے مزے میں ہوگا، طواف کر رہا ہوگا، بہت سارے مقامات دیکھ رہا ہوگا، لذتیں لوٹ رہا ہوگا۔ حضور مطمئن ہے، ادھر میں نے کہا نا ادھر جو ہے وہ مطمئن ہے، پتا تھا کہ میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ سفیر جے پڑھا کے بھیجے آنے، بے شک سفیر احمد تے نہیں پڑھایا نا، یقین آیا تے تاں پڑھایا نا۔ سفیر یہ کوئی نکتہ کر گیا ہوں کہہ گیا ہوں، سفیر تب ہی بنا کے بھیجا ہے، پتہ ہے اگر کوئی طواف نہ بھی آکسی تے اے میرا سفیر میرے بغیر طواف نہیں کرے۔ کیا بات ہے جا پکا سفیر، ایسا پکا سفیر رسول اللہ کا۔ اچھا یہاں کر دی، اچھا جی شہادت کی خبر اڑ گئی کہ آپ کو، اچھا اب سنو جس کے لیے یہ میں نے تمہید باندھی بغیر اس میں جائے، شہادت کے لیے کر دیا، شہادت کی خبر پھیل گئی اور سب نے کہا جی اب جتنے بھی صحابہ تھے وہاں پر، جتنے بھی صحابہ تھے سب کو حضور نے اکٹھا کیا اور بیعت لی، کس بات پر؟ اس بات پر کہ ہم سب نے عثمان کی جان کا بدلہ، میں نے جان کہا ہے، جان کا بدلہ لینا ہے۔ اتنے موبائل اشتے یاد آنی ہے جانا، ادھر جائے بغیر، اور تدھاں اے جان کیوں نہیں قیمتی لگنی کہ جس آستے 1400 بھی تے اللہ دا محبوب بھی بیعت کرنے آستے تیار ہو گئے۔ یہ میرے سے ملے گا، یہ میرے سے ملے گا، اس طالب علم سے ملے گا۔ اور تمہیں اور تو جانیں نظر آتی ہیں، عثمان غنی کی یہ قیمتی جان کیوں نہیں نظر آتی کہ جس کے لیے 1400 صحابہ نے موت پر بیعت لے لی تھی۔ اللہ اکبر سبحان اور جے میں آکھاں اے جان تے قیمتی ہے تو بتاؤ نا عید بیت رضوان کب آ رہی ہے؟ یہ بات ہے، یہ بات۔ اچھا اگلی بات، ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اوپر فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے۔ ایک روایت میں ملتا ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے اچھا اب یہ مفتی صاحب اب یہ دیکھنا ہے بیعت زندہ کی لی جاتی ہے یا مردہ کی؟
علم غیب نہیں ہے. نبی کو پتا ہوتا تو بیعت کیوں لیتے؟ ارے یہ اوے تمہیں کیا پتا، اور تمہیں کیا پتا، اور مجھے یہ بتاؤ کہ بیعت زندہ کی ہوتی ہے یا فوت کی؟ اور رسول اللہ کو پتا تھا عثمان زندہ ہے، تبھی تو فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور یہ تو لوگوں کو شان عثمانی دکھانی تھی. اگر عثمان کی جان کا مسئلہ آ جائے تو پیچھے نہیں ہٹنا، موت پر بیعت کرنی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. پتا تو تھا زندہ ہے، پتا تو تھا زندہ ہے. یہ تو شان عثمانی دکھانی تھی، یہ تو شان عثمانی دکھانی تھی. تب یہ بات برل. میں آپ کے آخری ایام کی طرف آتا ہوں. گفتگو میری ختم، صرف 2 باتیں حضرت فاروق اعظم پر کروں گا. اور میری میں نے بہت ساری چیزوں کو سمیٹ دیا ہے. حضرت عثمان غنی، ذرا کہو نا سبحان اللہ. ایک بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، جو بات مجھے اچھی لگتی ہے، جب آپ کا محاصرہ کیا گیا نا جی، بغیر شارٹلی ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. جب 40 دن تک آپ کا محاصرہ کیا گیا اور مدینے کے بعد بلوائیوں نے باہر آپ ساری یہ چیزیں جان رکھی ہیں آپ نے، تو اب نا آپ فرماتے ہیں آپ اپنے جو گھر کا روشن دان ہے نا، جو کھڑکی ہے، آپ فرماتے ہیں ایک روز آپ باہر بلوائیوں سے خطاب فرما رہے ہیں، دیکھا تو سامنے سے مولا علی آ رہے ہیں. بھائی آنکھوں سبحان اللہ. توجہ، ساری باتیں چھوڑ کے نا میں صرف اسی بات پر آ گیا. مختلف لوگ آئے تھے، بہت ساری مائی صاحبان بھی آئی تھی جنہیں ملنے نہیں دیا گیا، اندر نہیں جانے دیا گیا، بلوائیوں نے باہر سے ہی روک دیا. لیکن دیکھا کہ حضر کرار آ رہے ہیں، 7 مہاجرین آ رہے ہیں، 7 انصار آ رہے ہیں، 7 حسن آ رہے ہیں، 7 حسین آ رہے ہیں. بھائی توجہ، 7 حسن آ رہے ہیں اور حسین آ رہے ہیں. آپ آئے تو آ کے باہر سے ساروں کو گیٹ سے تتر بتر کیا، مارا، انہیں ہٹایا، اندر گئے اور سیدھا جا کر کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. سبحان اللہ. اندر گئے اور جا کے فرمایا اے امیر المومنین، مجھے خدا کی عزت کی قسم ہے، یہ آپ کو مارے بغیر حضور حکم فرماؤ ہم تلوار اٹھائیں، ہم ان کو ماریں، ان کے خلاف جنگ کریں، ان کے خلاف جہاد کریں، ان بلوائیوں کو بگائیں، آپ حکم فرمائیں. اب حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں مجھے رب کی عزت کی قسم ہے، اور جان جاتی ہے تو جائے، مدینہ شریف میں ایک بھی خون کا قطرہ نہ بہنے پائے. کیا بات کیا بات. یہ بات ہو رہی، میں طویل بات ہے، آپ نے یہ اپنی آرزو اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے. مولا علی نے فرمایا، بار بار اصرار کیا، فرمایا 700 لوگ ہیں ہمارے پاس، موقع پہ موجود ہیں. اب میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، حکم کیجئے، ان کے خلاف جنگ کرتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں. حضرت عثمان غنی بار بار فرماتے ہیں کہ بھئی ایک خون کا قطرہ بھی رسول اللہ کے مدینہ میں کسی کا نہیں بہنا چاہیے. ایک ہونا ہے کہ جس کو پاور ہوئے، ایک جس کو پاور نہیں ہوتے ایویں بھی نہیں نا. عثمان غنی کے پاس سب کچھ تھا، وہ سب کچھ در مصطفیٰ پر قربان کر دیا. اچھا جو بات چھیڑا، اب یہ باہر آئی، یہ ڈائلاگ ہوا، آپ باہر گئے تو کسی نے کہہ دیا مولا علی جماعت کروائیں. سنو جی جس کے لیے یہ بات، مولا علی کیا کروائیں؟ بولو بولو، کیا کروائیں؟ جماعت کروائیں. اب سنو جس کے لیے یہ بات چھیڑی ہے، مولا علی کیا کرائیں؟ جماعت کرائیں. کیا کرائیں؟ کیا کرائیں؟ فرمایا امیر المومنین، وقت کا حاکم ہمارا امیر المومنین اندر محصور ہو، علی جماعتیں کراتا. یہ بات ہے، یہ بات. یارا نہیں صحیح، کوئی نکی گال ہے. ہائے 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 ہائے. اور مجھے کہنے دو، جس امام پر علی کو فخر ہے، جس امام پر علی کو فخر ہے، جس امام پر علی کو فخر ہے، اسے عثمان غنی کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے نئی جماعت کرائی، آپ نے تنہا نماز پڑھی. یہ بات ہے. آپ نے کیا کیا؟ بولو بولو، نماز. تنہا نماز. تو مجھے کہنے دو نا، عثمان غنی کی امامت اور ان کی حاکمیت کوئی ہلکی نہیں ہے. مولا علی جیسے بھی عیا فرما رہے ہیں،
مولا علی جیسے بھی جس کا حیا فرمائیں، جس امام کا، اس سے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں. بہت عمدہ، بہت اسے کیا کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں. اچھا آپ کا آخری وقت آیا نا، بہرحال میں ساری چیزیں کلوز کر چکا ہوں. آخری وقت آیا نا جب آپ فرماتے ہیں ایک رات پہلے، جمعے سے ایک رات پہلے آپ فرماتے ہیں رات خواب میں حضور نے مجھے دیدار کروایا. فرمایا عثمان تم اگر چاہو تو تمہارے خلاف تمہاری مدد نہ کر دیں، ان کے خلاف، ان بلوائیوں کے خلاف، ان باغیوں کے خلاف تمہاری مدد نہ کر دیں. دوسرا آپشن دیا اگر تم چاہو تو روزہ ہمارے ساتھ افطار. کیا بات ہے، کیا بات. اگر تم چاہو تو روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا. تو حضرت عثمان غنی نے یہ دوسری چوائس کو پسند فرمایا. رسول اللہ کی ملاقات سے بڑی اور کون سی چیز ہے؟ اگر چاہو پھر فرماتے ہیں اس روشن دان کے اندر سے ایک ڈول ظاہر ہوا، اس میں پانی تھا، وہ میں نے پیا کہ جس کی ٹھنڈک آج تک میں اپنے جگر میں اور دونوں کندھوں کے درمیان محسوس کرتا ہوں، اب تک اس کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے شہادت کے قصے سنانے والوں، یہ شہید اعظم تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ حاکم بھی تھا، اس کے پاس فوج بھی تھی، اس کے پاس، اور یہ شہید مدینہ ہے، یہ شہید اعظم ہے، ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن رسول اللہ کے در پر سب وار دیا. فرمایا جان، اچھا 3 آپشن بھی کسی نے دیے تھے. فرمایا کہ جی ہاں جی ادھر چلے جائیں، شام میں چلے جائیں، ہمارے پاس آ جائیں. اور کسی نے کہا تھا کہ فلاں جگہ، مطلب ہم ان کے خلاف لڑتے ہیں. فرمایا کہ میں اب آخری وقت کے اندر رسول اللہ سے دور کیوں جاؤں. آپ نے شہادت قبول فرمائی. اچھا یہ بھی آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کو حضور نے فرمایا تھا اے عثمان بہت جلد تجھے اللہ ایک خلافت کی قمیض پہنائے گا، مر جانا لیکن منافقوں کو اتارنے نہیں دینا. یہ وہ پاس رکھ رہے تھے. اچھا میں یہ چلتے چلتے نا، میں نے کہا تھا کیونکہ فاروق اعظم کا ذکر کروں گا، چلتے چلتے ہی ساتھ آ جاتا ہوں کیونکہ یکم آنا ہے ان کا. جناب فاروق اعظم کی صرف ایک بات، میری گفتگو ختم، سارے شعر سب کچھ ہو گیا، میری گفتگو بھی ختم. یہ ایک بات اپنے پلے باندھ لو، یہ بات کہیں سنا بھی دینا. حضرت فاروق اعظم، بھائی توجہ، میری آخری بات ہے، میری گفتگو ختم، سب شعر یار زندہ صحبت باقی. حضرت فاروق اعظم کا جب یوم وصال ہوا، بخاری و مسلم متفقن علیہ حدیث ہے، ذرا کہو نا سبحان اللہ. آپ کا جسد خاکی تخت پر رکھا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگ آتے جا رہے ہیں، تعزیت کرتے جا رہے ہیں، دعائیں کرتے جا رہے ہیں. یہ سارا بڑی توجہ جی، آخری بات اور نچوڑ بات، کیونکہ فاروق اعظم سے فیض بھی تو لینا ہے نا. یکم دور سے ہی یکم والا فیض آج چاہ کر. آخری بات ان کی بتا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں بھائی بڑی توجہ، بچوں خاموشی رکھو پیچھے. آپ فرماتے ہیں آپ کا جب آخری وقت آیا، آپ تخت پر ہیں، آپ کے جسد خاکی کو رکھا گیا ہے، لوگ آ رہے ہیں تعزیت. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میری ہوگی ہے یا وہ ٹائم لگے گا؟ ہوگی. اچھا بڑے فاسٹ ہو گئے آپ. یہ کون سا ساؤنڈ ہے؟ قادری ضیائی. اللہ قادری ضیائی ساؤنڈ والوں کو اور ترقیاں عطا فرمائے. اچھا سنیں آپ، عرض کرنے کا پھر سے میں یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ یہ لے کے جاؤ اور بتاؤ ان دونوں اور ان ہستیوں کے درمیان وتھیاں پانا لیو، ان کے درمیان دشمنیاں دکھانے والوں، یہ باتیں کون بیان کرے گا، یہ باتیں کون بتائے گا. اچھا یہ تو دونوں کا ذکر اکٹھا نہیں آ گیا. ابھی جو میں پیچھے بات کر، یہ محرم نہیں آتا ہے تو جی فاروق اعظم کا ذکر کیوں گھسیڑ دیتے ہیں؟ وہ کتاباں جی گھسیڑے آتے اسی کا ڈکنے، کوئی نئی کتابیں لے آؤ پھر جا کر. اچھا سنیں، آپ فرماتے ہیں تخت پر، بھائی میرے کلوزنگ ریمارکس ہیں، تخت پر پڑا ہے، آپ پیچھے سے ہاتھ رکھا، مولا علی دیکھوں تو کون؟ فرمایا ہائے عمر، تو نے پیچھے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ جس جیسے اعمال لے کر علی رب کی بارگاہ میں پیش ہونا پسند کر. یہ چھوٹا جملہ لگتا ہے، او مجھے کہنے دو، او جس کے اعمال کی تصدیق مولا علی کرے وہی فاروق اعظم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ظالم تھے جی معاذ اللہ. مولا علی کو یہ باتیں ادھر جائے بغیر، کیونکہ اب محرم آئے گا تو یہ گند بلا شروع ہو جائے گا، آپ کے ذہنوں کو خراب کیا جائے گا.
مولا علیاں نہیں پتا یا معاذ اللہ فاروق اعظم ظالم اے تے گارنٹی پہ دینے انہوں دے اعمال میں تو نہیں پسند کرتا میں کوئی آپ جیسے اعمال لے کے اللہ کی بارگاہ مجھے کیا پتا کیا اعمال کرنا رہے پکڑو پکڑو گلا پکڑو ماں کے پتا میں ایک عام بندہ بھی کسی نے اعمال رب نی بارگاہ وچ نہیں پیش کرنا گارنٹی کوئی نہیں مولا علی تو صدقے نہ جاواں پتہ آیا ایک گارنٹی والے اعمال تائیں تے فرمایا کہ پیچھے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ مولا علی جس جیسے اعمال آپ جیسے اعمال لے کے رب کی یارا کچھ اللہ 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 نہیں سمجھ میں کیا بات جی 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 میں ادھر ہی آتا ہوں تو فرمایا جس جیسے اعمال لے کر اچھا جی اگلی بات مولانا صاحب سنیں اگلی بات یہ اسی روایت ابھی ختم نہیں ہوئی ذرا کہو نا سبحان اللہ فرمایا جس جیسے یہ کہاں ہے بخاری و مسلم متفقن علیہ بخاری بولو کتھے وے بخاری و مسلم متفقن علیہ حدیث پاک ہے آپ فرماتے ہیں سنیں آپ فرماتے ہیں یہ بات آگے آپ سنیں جی ایک تو مسئلہ حل ہو گیا عمر کے اعمال کو اتنا ہلکا نہ جانا اس کی گارنٹی تو خود مولا کائنات دے ایک مسئلہ حل ہو گیا اگلی بات آپ فرماتے ہیں یہ بات میں نے اس لیے کی ہے میں نے حضور کو کثرت سے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا میں نے حضور کو کثرت سے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کیا میں اور ابو بکر و عمر آئے ہائے 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 کوئی سمجھ ہی نہیں آئی دوسرے میں اور ابو بکر و عمر آئے میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے میں اور ابو بکر و عمر نکلے فرمایا یہ ان دو صاحبوں کے ساتھ آپ جیسے یہاں اکٹھے تھے مجھے یقین تھا کہ اللہ آپ کو حشر میں بھی اکٹھا فرمائے یرا نہیں اللہ اللہ سنیں اللہ جیسے ان دو صاحبوں کو فرمایا کون فرما رہا ہے آپ فرماتے ہیں مجھے پورا یقین تھا جیسے آپ ان دو آپ حضور کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ دنیا میں اکٹھے تھے تو آج دیکھ لو نا نام آنے پہ ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں آج بھی سلائے ہوئے ہیں وہ جوڑ تو یہ مولا علی نے اشارہ کیا نا فرمایا میں نے اچھا جی سنیں جی اچھا جی میت خاصہ تو صرف مولا علی کو ملی ہے سنو 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 اب میں یہ مولا علی کی زبانی ہی تو بتا رہا ہوں میں اور ابو بکر و عمر آئے یارا نہیں سمجھنے دے میت خاصہ جی مولا علی کو ملی ہے جی ان کو اب یہ میت خاصہ والا بھی تو کسی میت کا ذکر کر رہا ہے وہ بھی تو میت ہے وہ کس کی میت اور اچھا فرمایا کثرت کے ساتھ کس کے ساتھ حضور کو کثرت سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے میں اور ابو بکر و عمر آئے اور نال آئے تھے بار بار دفن نا تو کوئی پوچھے نا میت خاصہ کا ثبوت کیا ہے تو اسے کہو زبان مولا علی ہی میت خاصہ کا ثبوت بے شک بے شک انہوں نے وہ نال رہے نا مولا علی یہ جڑا نال رہے وہ تک نہ وہ آنکھنے کے پہ جڑا نال نہ ہوئے اس ایویں تے وہ نال نہیں کر رہے یہی بات ہے یہی بات نال اے تے تائیں تے پہ آخر نہ فرمایا مجھے اللہ سے پورا یقین تھا کہ اللہ آپ کا حشر ان دو صاحبوں کے ساتھ کرے گا میری گفتگو ختم اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا وما